وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ 20 فروری بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن سورۃ النساء آیا نمبر 32 سے لے کر انشاءاللہ آیا نمبر 35 تک ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حق سچ سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شادی کی تیاریوں میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، مگر ہماری شادیوں کی تیاریوں میں قرآن نہیں ہے۔ یہ جو بیانات ہو رہے ہیں سورۃ النساء، یہ بھی شادی کی تیاری میں شامل ہونا چاہیے کہ بچی کی تربیت ہو اور بچے کی بھی تربیت ہو، کیونکہ بچی اور بچے ان دو لڑکی لڑکے کا ملاپ نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کا جوڑ ہوتا ہے۔ بچی کے کندھے پر بھی ایک خاندان ہوتا ہے اور لڑکے کے کندھے پر بھی ایک خاندان۔ جب خدا نخواستہ ان میں کھینچا تانی ہوتی ہے، تناؤ ہوتا ہے، تو پورا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے، صرف ایک لڑکی اور لڑکا متاثر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو اس میں یہ بہت ضروری ہے۔ اب توجہ سے سمجھیے گا، آیا نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم میں سے کوئی بھی تمنا نہ کرے، آرزو نہ کرے، خواہش نہ کرے، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اس فضل کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر، بولیے بعض کو، اس اللہ کے فضل کا سوال تمنا نہ کرو، حسد نہ کرو جو اللہ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ پہلے تو آپ اس کا شان نزول سمجھ لیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ کچھ خواتین نے سیدہ ام سلمہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کی پہلی شادی حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ایک ان کی بیٹی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا سلمہ، جس کی وجہ سے ان کو ام سلمہ کہا گیا، ان کو ابو سلمہ کہا گیا۔ مدینہ میں یہ ہجرت بھی اپنے خامد کے ساتھ کر کے آئی، مگر وہ خامد انتقال کر گئے اور یہ بیوہ ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے، مگر میرے بچے ہیں، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی، اور اگر میں ان کو لے کے آپ کے پاس آؤں تو ان کو پالے گا کون، پرورش کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے بچوں کو اپنے باپ کا رتبہ عطا فرماؤں، باقی رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بولیے رزق کس کے ذمہ ہے؟ تو یہ بچے اپنا مقدر لے کے آئیں گے، چنانچہ وہ بچے بھی آئے، ان کو سرکار جیسا باپ مل گیا، اور سیدہ ام سلمہ ہماری ماں بن گئی، ام المومنین ام سلمہ۔ ان کو خواتین نے آ کر کہا کہ عورتوں کی مردوں کی بڑی فضیلتیں ہیں قرآن میں، ہماری کوئی فضیلت نہیں، ہمارا بھی تو کوئی فضیلت ہونی چاہیے، کوئی ثواب ہمارے حصے میں بھی آنا چاہیے۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ امامت کون کرائے گا؟ بولو، عورت نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نبوت نبی عورت بن سکتی؟ یہ صرف مرد کا حق ہے، اور قیادت صرف مرد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم برباد ہوگی جس نے سربراہ عورت کو بنا لیا، جس نے عورت کو حاکمیت دے دی۔ اور اتنے کہندے سی جی پہلا اسلامی ملک ہے جتنے سربراہ عورت بن گئی، ماشاءاللہ۔ وہ کہندے نے نا بے شرما دا گھیو ڈول گیا سی، انہوں نے کہا چلو رکھی کھا لیں گے۔ ایسی بے شرمی کی باتیں یہاں ہوتی رہی ہیں کہ پہلا اسلامی ملک، میں کہ یہی تو اسلام دا نام روشن ہوا ہے۔ بہرحال کتنے ہی کام ہیں جو صرف مرد کر سکتا ہے، بولیے عورت نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ مردوں والے کام آخر ہمارے، ان کی فضیلتیں ہمارے حصے میں بھی تو آنی چاہیے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ ایسی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہاں بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں جی عورت مرد برابر ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے
کہ حقوق میں عورت اور مرد برابر ہیں. بولیے حقوق میں عورت اور مرد لہن مثل الذی علیہن، کہ جس طرح تمہارے حقوق ہیں عورتوں کے بھی. تم نے کھانا ہے انہوں نے بھی کھانا ہے، تم نے پینا ہے تو انہوں نے بھی، تم نے رہنا سہنا ہے انہوں نے بھی رہنا سونا ہے. حقوق میں تو برابر ہے، مگر فضیلت میں جد و جہد میں میدان اپنا اپنا. بولیے میدان ہے اپنا. اب یہ جو بحث چل پڑی جی عورت اور مرد، جو عورت کرے گی مرد کرے گا، تو بھائی بچہ مرد جن سکتا؟ جب ایک عورت بچہ جنتی ہے تو تقریباً وہ بیچاری 3 سال تک اس میں مصروف ہو جاتی ہے. کیوں جی؟ 3 سال تک تو وہ لگ گئی اسی کھاتے میں، وہ اور کوئی کام کر سکتی؟ اس لیے اس پر گواہیوں کا بوجھ نہیں ڈالا گیا، مقدمات کا بوجھ نہیں ڈالا گیا. عورت جج نہیں بن سکتی. مگر ساڈا اسلامی ملک ہے جتھے بھگوان داس بھی چیف جسٹس بڑھ کے بیٹھا رہے ہیں. کیا اسلامی ملک ہے ماشاءاللہ. اتنے پھر بھی لکھے ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو یہ اسلام ہے جہاں پولیس میں خواتین، فوج میں اب خواتین، یعنی جو اب امریکن اور یورپ کنٹریز میں ہوتا جا رہا ہے وہ ادھر بھی ہوتا جا رہا ہے. ادھر کبڈی ٹیم ہے، ادھر بھی لڑکیوں کی کبڈی ٹیم ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ٹیم ہے، کرکٹ ٹیم ہے، اور سارے کام عورتوں سے لے رہے ہیں. اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن نے ایسا کوئی بوجھ بھی عورت پر ڈالا نہیں. اور جو اچھے مسلمان ہیں ان کی عورتیں ماشاءاللہ گھروں میں بادشاہ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کا فکر ہے نہیں ہے. تو خیر عرض کر رہا تھا جناب، اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے کسی کو اپنے فضل سے بنا دیا ہے اب تم اس کی تمنا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کا دوسرا مفہوم آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جس برادری میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں اسی میں رہنا چاہیے. دوسری برادری کی خواہش کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس میں سے بنایا ہی نہیں ہے. کیوں میں میراثیوں کو کیا ضرورت ہے قریشی بننے کی؟ کیا ضرورت ہے ہاشمی کہلانے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کو سید کہلانے کی جب کہ وہ ہے ہی نہیں؟ تو وہ اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے، اپنا ابا بدل رہا ہے. فرمایا میری امت سے خارج ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. آپ نے فرمایا یہ کفر کر رہا ہے جو اپنی برادری بدل رہا ہے. بھائی تو جس برادری کا نہیں ہے چھوڑ دے. کیوں کہ اللہ نے فضیلت کا معیار خاندان میں نہیں رکھا، اللہ رسول کی غلامی میں رکھا. حضرت بلال وہ آ رہے ہیں اور حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے ہیں. تو کتنے گئے پھر خاندان؟ کتنے گئے رنگ روپ؟ وہ تو سارے پیچھے رہ گئے اور حضرت بلال آگے جا رہے ہیں. ذرا اونچی آنکھوں نہ سبحان اللہ. ابو لہب شمع کا حسن رکھنے والا، انتہا کا ظالم خوبصورت تھا. بیوی جمیلہ تھی، جمیلہ ام جمیلہ اس کا نام تھا، وہ بھی کمال کی خوبصورت تھی. پر اللہ نے کہا تو بھی جہنمی، تیری بیوی بھی جہنمی. کیوں کہ یہاں یہ چیز نہیں چلے گی. کسی کا قد، اب ماشاءاللہ قد بڑے کرن دیے دوائیاں چل رہی ہیں. وہاں ظالموں کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ رنگ گورا کرنے کی کریمیں پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہو رہی ہے. کیا ضرورت ہے بھائی ان چکروں میں پڑنے کی؟ جو اللہ نے دے دیا ہے فضل سے اسی پر کچھ رہو. کسی کی تمنا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس تمنا کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ دولت مجھے آنی چاہیے، یہ نوکری مجھے آنی چاہیے، اب وہ آتی، وہ تو جو ملنی تو اس کو ہے جس کو اللہ نے دینی ہے. اب جب نہیں ملتی تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے. حسد کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی میرے کو نہیں رہی، مینو ملی نہیں ہے تو اللہ کرے دے کو بھی نہ رہے. تو یہ کتنا بڑی خطرناک بات ہوگی نا. اس لیے فرمایا جو اللہ نے فضل سے کسی کو دے دیا ہے اس کی تم تمنا نہ کرو. ہاں للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے نصیب میں وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے. بولیے جو انہوں نے کمایا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو وہی ملے گا وہ جو کمائی کر کے دنیا سے آئیں گے، نیک اعمال وغیرہ وغیرہ. اس میں دنیا بھی شامل ہے کہ جو کماتا ہے اس کو وہی ملے گا. وللنساء، اور بعض جو خواہشی ہوتے ہیں نا، خواہشی جنہوں نے لمبی پلاننگ شیخ چلی کی کر رکھی ہوتی ہے، وہ کچھ کرتے نہیں، وہ بس کسی فضل کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی چیز آئے گی اور ہم راتوں رات امیر آخر میں پھر ڈکیتیاں بھی شروع کر لیتے ہیں، چوریاں چکاریاں بھی کر لیتے ہیں کہ یہ امیر ہونے کا بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے. ہمارا ایک مولوی صاحب تھا امام مسجد، وہ امامت چھوڑ کے چوری پہ چلا گیا اور خدا کا کرنا پہلی چوری پہلی رات ہی گرفتار ہو گیا. حق اندر
ہاں جی اندر میں گیا ملاقات کرنے، میں کہا قاری صاحب ہن دسو مصلی رسول چنگا ہے یا جیل چنگی ہے؟ کہندے یار انہیں دنیا چوری کر دی ہے، کو چلو 8ویں 9ویں تے پھڑے جاندے۔ میں گیا اللہ نو پسند ہی نہیں آیا کہ تم مصلی رسول تو لے کے چورا والے کام کرے، تینوں تے میں کہا رب نے جان کے پھڑایا ہے، چنگا تینوں میں کہا اور پھڑینا چاہیے۔ میں کہا باقی اللہ کرے تیرے ساتھی 6 مہینے چھٹن، تو 6 سال میں چھٹے۔ او تو نہ رون لگ پیا، کہنا خدا دا نائی میری توبہ، اور مڑ کے پھر وہ امامت تے آ گئے، مڑ کے انہیں ایسا کام ہے وہ بس انہوں نے کسی نے وہ دیتی سی اشکل کہ جی ہاں اتنا ڈاکہ مارا گے، چوری کرا گے، امیر ہو جائیں گے۔ وہ جہے جی پھڑے گئے پولیس والے نے 20 اپنے کولوں ہور پا چھڑیاں، انہیں کہا اتنے ہوئی سی وہ بھی تسی کیتی ہے نا۔ وہ پھر رو رو کے بیچارہ اندر اذانہ دے، اندر قرآن پڑھاوے، اندر نمازاں پڑھاوے۔ خیر اللہ تعالیٰ سانو برے وقت تو محفوظ رکھے۔ تو فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو وہی ملے گا جو انہوں نے کمائی، مما اکتسبوا جو انہوں نے اکتساب کیا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے۔ وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ کیوں مردوں کی طرف ایسا کر رہی ہو؟ ایک اور بھی صحابہ میں دوڑ لگی نا، جب سخاوت کی فضیلت آئی تو جو مالدار تھے انہوں نے ماشاءاللہ خوب سخاوت کی، اب جو غریب تھے وہ پریشان ہو گئے، وہ کہا جی کلمہ اسی کٹھے پڑے ہیں، سارے کام کٹھے کرنے ہیں، پر ہے مال چگے ننگے۔ انہوں نے حضور نو شکایت لائی، دو شکایتاں لگی۔ ایک تے جدو سرکار دی واری سی نا سیدہ عائشہ دے گھر، تے صحابہ تحفے بڑے دیندے سن، اس رات صحابہ بڑے گفٹ آندے سن، کیونکہ حضور نو حضرت عائشہ نال بہت پیار سی۔ دوسری ازواج مطہرات نے شکایت کی تھی کہ تسی صحابہ نو ایک گل تو منع کرو کہ ساڑی واری بھی تحفے دیا کرن، جدو تسی اما عائشہ دے اجرے جانا ہوندہ ہے ادو تحفے ملدے نے، باقی نہیں ملدے۔ تو آپ نے صحابہ نو کہا کہ بھائی تسی باقی واری بھی خیال کریا کرو، صرف عائشہ صدیقہ دی واری توڑے تحفے ہوندے نے۔ بہرحال وہ تھوڑے تھوڑے آئے مگر پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا دوسری ازواج مطہرات نو کہ میرے کہن تے نہیں لے آ رہے ہو، وہ تے اپنی مرضی نال دے رہے ہیں، تے جنہیں اپنی مرضی نال دینا ہے وہ جدو چاہے دے پھر انہوں کوئی روک سکتا یا تے میرے حکم نال دے دے میں پابند کردا، وہ تے اپنے شوق نال دے رہے ہیں۔ یہ بھی شکایت آئی غریب صحابہ والوں کہ یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ جو ہیں مال خرچ کرتے ہیں، فضیلت لے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو تو تم سخاوت میں ان کے برابر ہو جاؤ گے، ان کے برابر۔ اب وہ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ساڈا بھی کام بڑھ گیا۔ اب وہ ہر نماز کے بعد پڑھے اور دوسروں کو اشارے مارے، پڑھو بھی پڑھو، اور وہ ہنسے اشارے کریں، کنکھیوں سے بات کریں بھی پڑھو۔ تو وہ دوسرے صحابہ نے کھوج لگائی بھی انہوں نے ہاتھ کی شے آ گئی ہے، یہ بڑے خوش نے، ہر نماز تو بعد اشارے اشورے بھی کر لیندے نے۔ وہ بات نکلتے نکلتے نکل ہی گئی، ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھائی شروع کر دی۔ اب پھر یہ صحابہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ تے اگے نال بھی کم ود گئے۔ پھر آپ نے فرمایا بھی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اب یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے ان کو مال بھی دیے ہیں، اللہ نے ان کو اعمال بھی عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو عورتوں کو مردوں کی زیادہ فکر کرنے کی، ان جیسا بننے کی ضرورت ہے، جو انہوں نے کمایا ان کو ملے گا، جو انہوں نے کمایا ہے۔ ہاں کرنا کیا ہے؟ محنت کرو۔ اب کہتے ہو مولوی صاحب انگریز چاند پہ پہنچ گیا اور تسی ساڑھے گٹے ننگے کرائی جاندے ہو۔ میں کہا بھی بدبختو، انہوں نے چاند پہ محنت کی، چلے گئے چاند پہ، ہم الحمدللہ دین پہ محنت کر رہے ہیں تو گٹے ننگے ہو گئے ہیں، اور تم بدبختو کیا کیا ہے؟ نہ تسی گٹے ننگے کیتے نے، نہ چاند تے گئے ہو۔ اپنی اوقات تے دسو نا تسی کیڑے پاسے ہو؟ وہ اپنے مقصد تے چلے گئے، اسی اپنے مقصد تے ہاں، تسی کی کیتا ہے؟ تہاڈی تے کوئی اوقات بھی نہیں۔ اوکھی مثال ہے نا، دھوبی دا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تمہاری تو وہ حساب ہوگی۔ تو خیر عرض کر رہا تھا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے اس کے فضل کا، اور محنت کرو۔ یہ محنت کا میدان ہے۔ وہ چاند پہ جو پہنچے ہیں تو وہ تورات سے نہیں پہنچے، اگر ہم بھی پہنچیں گے تو قرآن سے نہیں پہنچیں گے۔ یہ محنت کا میدان ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، تم بھی کر لو۔ قرآن کا مقصد اور ہے،
وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کر۔ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے سوال کیا کریں، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اچھا جی، او افضل العبادت انتظار الفرج، فرمایا کوئی مصیبت آ جائے اس مصیبت کا ٹل جانا، اس کی امید اللہ سے رکھنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اللہ سے امید رکھنا کہ وہ یہ میری مشکلیں ٹالے گا، آسان کرے گا، یہ بہت بڑی افضل العبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اللہ سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے، اللہ سے مایوس ہو جانا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ جناب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔